موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیا وحی کی جائے، یعنی کہ جب ان کے گھر بچہ پیدا ہوا، اب ظاہر ان کو یہ خطرہ تھا کہ اس بچے کو تو قتل کر دیں گے، وہ بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی ڈھارس بندھائی کہ یہ بے خطر اس کو تو دودھ پلاتی رہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تجھے یہ خطرہ ہو کہ فرعونیوں کو پتہ چل گیا کہ اس گھر میں کوئی بچہ ہے، یا کہیں خبر نہ لیک ہو جائے کہ وہ آ کے بچے کو قتل کر دیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو تم اس کو ڈال دینا دریا میں۔ اب یہ بہت بڑا جگر اٹھنے کا کام ہے ایک ماں کے لیے کہ وہ دودھ پیتے بچے کو بالکل بے یار و مددگار ایک لکڑی کے تابوت میں رکھ کے اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے جو ہے وہ پانی میں ڈال دے۔ بڑا مشکل کام ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ پورا کانفیڈنس نہ اس کو دے۔ اور اس وقت یہ ہوتا تھا، کبھی فرشتہ سامنے آ کے یا اس کے دل کے اندر سے آواز آ گئی یا اس کے اوپر اس حد تک روب طاری ہو گیا کہ وہ ماننے پہ مجبور ہوگی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَلَا تَخَافِي، اور نہ ڈرنا، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ غمگین ہونا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم تیرے بچے کو واپس تیرے تک پہنچا دیں گے۔ یہ تو اللہ کے کام ہے نا جی، کہ مطلب دریا میں سے بچا کے اور ایسے سرکمسٹانسز میں سے گزار کے فیوریبل کر دیں گے حالات و واقعات کو کہ تیرا بچہ تیرے پاس واپس آ جائے گا۔ وہ خود چاہتی تو حفاظت کر سکتی تھی فرعونیوں سے، چاہے جتنے مرضی باڈی گارڈ بھی رکھ لیتی، فرعون کی فوج کا مقابلہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر باڈی گارڈ کے بچہ واپس پہنچانا تھا اس کی ماں تک۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسول بنانے والے ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے۔ اب یہ اس بڑے لیول کی وحی تھی حضرت موسیٰ کی ماں کے اوپر کہ اللہ نے یعنی بتا دیا کہ جس نبی کا تمہیں انتظار ہے نا وہ تیرا ہی بچہ بننے والا ہے۔ اب ظاہر اس کا کانفیڈنس لیول تو ہوگا نا کہ یہ پیغمبر ہے تو پھر اللہ نے بات کرنی ہے، تو وہ اس پہ کانفیڈنس لیول پہ جائیں گی کہ وہ لکڑی کے تابوت میں رکھ کے دریا کی موجوں پہ اس کو بہا دے۔ بڑے بندے کو جس کو تیراکی نہ آتی ہو اس کو آپ دریا میں اس طریقے سے کرتے تو وہ بھی جناب چیخیں مار مار کے مر جائے گا، چھوٹے بچے کو تو چھوڑتے، اور اس طرح ایک ماں کے ہاتھوں سے یہ کام کروانا، تو وہ بہت کانفیڈنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حاصل ہوا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پس دریا سے نکال لیا فرعون کے گھر والوں نے اسے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ بڑا لٹریچر کا جملہ جی یہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون کے گھر والوں نے، اس کی بیوی نے اس بچے کو دریا سے نکال لیا تاکہ یہ بچہ بڑا ہو کر ان کا دشمن اور ان کے لیے غم کا باعث بنے۔ وہ یہ سمجھ رہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ خوشی کا باعث بنے گا، چلو وہ بے اولاد تھے کہ ہم اس بچے کو پال لیں گے، آگے آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس لیے کہا کہ بچوں پالو انہوں تاکہ یہی توڑا بیڑا گرک کرے۔ وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافقین جو ہے اپنی اولاد پہ اتراتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس اولاد کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب ہے۔ کئی اولاد ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت تو رو رو کے مانگی ہوتی ہے، بعد میں کہتے ہیں یا اللہ اس تو چنگا سی چک لے، انہیں پورے گھر کا سامان ہی بیچ دیتا ہے، نشئی ہو گیا ہے، پوڈری ہو گیا ہے، اس نے پورے گھر کا سامان ہی بیچ دیا ہے نشے کی وجہ سے۔ تو پھر بندے کہتے ہیں یار شکر ہے یار اس نے چنگا سی کوڑی ہو جاتی ہے، یہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھایا، اپنی طرف سے یہ سمجھ کے اٹھایا چلو ہم اسے پال لیں گے، کوئی لاوارث بچہ آ رہا ہے تو ہم نے اس لیے کیا تاکہ ان کا دشمن اور ان کے لیے غم کا باعث بن کے یہ انہی کے سامنے جو ہے وہ جوان ہو۔ ان فرعون و حامان، بے شک فرعون اور حامان، وجنودہما، اور ان کی پوری فوج، کانوا خاطئین، وہ بڑے ہی خطا کار تھے، بنتے بڑے فنیر تھے، بڑے سمجھدار تھے، ادھر وہ جو ہے وہ خطا کھا گئے کہ ان کے دماغ میں بھی بات نہ آئی کہ ہم سارے بچے قتل کر رہے ہیں کہ وہ کہیں بچہ نہ پیدا ہو جائے، اور جو بچہ اس طریقے سے ہے ان کے دماغ میں بات نہیں اللہ نے آنے دی، ان بڑے سیانے بڑھنے سب، لیکن اتنے ساری سیاندگی انہوں نے ختم ہو گئی خطا کر کے۔ یہ دیکھیں کیا لفظ استعمال کیا ہے کہ سارے کے سارے دھوکہ کھا گئے۔ واللہ خیر الماکرین، کہ یہ وہی بچہ ہے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا، اس کی عورت نے کہا، قرۃ عین عین لی ولک، کہ اے میرے خاوند، میرے سرتاج، دیکھیں یہ بچہ، اور پھر بچہ بھی اتنا خوبصورت تھا کہ وہ فرعون، اس کی بیوی، سب لوگوں کا دل اس کی طرف اٹریکٹ بھی ہو گیا۔ اب وہ بیوی کہہ رہی ہے کہ اپنے خاوند سے یعنی فرعون سے کہ دیکھیں یہ جو بچہ ہے یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور تیرے لیے لا تقتلوا، اسے قتل مت کرو۔ یعنی ایک لمحے کے لیے فرعون کو بھی خیال آیا کہ اس کو میں قتل کر دوں،
ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہو، لیکن بیوی نے سفارش کی کہ بھئی یہ مطلب کنفرمیشن تو نہیں ہے. پھر دوسرا بچہ بھی اٹریکٹ فل تھا، اللہ نے اس کی محبت ان کے دل میں ڈال دی، تو بیوی نے کہا کہ اسے قتل نہ کریں، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع ہی دے دے. اس کو باقی نفع دے دیا، بیوی مسلمان ہوگی آسیہ. وہ سورہ التحریم میں آتا ہے نا کہ دو عورتیں تھیں جو ہمارے دو بہترین بندوں کے انڈر تھی، لیکن وہ کافرہ تھی، وہ بندے ان کے کام نہیں آئے. عورت نوح کی اور عورت لوط کی علیہ السلام. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا دوسری طرف فرعون کی بیوی تھی جو نیکوکار تھی، اس نے اللہ سے دعا کی. اور دوسری مثال دی سیدہ مریم علیہم السلام اجمعین. تو ہو سکتا ہے ہمیں یہ نفع دے، او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. ہے بے اولاد تھے، اولاد کی ظاہر ہے ہر ماں باپ کو خواہش ہوتی ہے، چلو ہم اسے جب تک ہماری اپنی اولاد نہیں ہوتی ہم اسے اپنی اولاد ہی بنا لیں گے. وہم لا یشعرون، لیکن وہ اس انجام سے بے خبر تھے.